مغفرت کی طلب کرنا، اس کا بیان رمضان المبارک کے ساتھ کچھ خاص بھی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو کیفیت ویسے تو توبہ استغفار انسان کو سارا سال ہر لمحہ ہر لحظہ اٹھتے بیٹھتے وقت کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس موضوع کا انتخاب اور اس موضوع کا بیان، اس کی یہ اہمیت ہے کہ انسان کی توبہ استغفار کے حوالے سے جو کیفیت رمضان المبارک کے اندر ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا، رجوع اللہ کی جو کیفیت، جو اللہ رب العزت کے ساتھ نیکی کا تعلق تقوی کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس انداز سے انسان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے توبہ استغفار کی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت وہ کون ہے؟ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ ان کے سینوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے سینے کے اندر اخلاص موجود ہے، اس بات کو پہچانتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ بھٹکا ہے، اس کو پتا ہے اس وقت میرے بندے نے اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے، صدق دل سے معافی کا طلبگار میرا بندہ ہوا تھا، اس نے معافی مانگی تھی، اللہ رب العزت نے اس معافی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، ریکارڈ کا حصہ بنا لیا، اس کو درج کر لیا، اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ توبہ سے زیادہ بہت زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ توبہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ہمیں بیٹے عطا کرنے والی، بیٹیاں عطا کرنے والی، رزق دینے والی، مال دینے والی، اسباب دینے والی، گھر بار مہیا کرنے والی، سواری دینے والی، غرض یہ کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ مالک کائنات کے علاوہ کسی کا عطا کرتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ اس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ خود لوگوں کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر ان سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ رب جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو ہر کسی کو مال، اسباب، دولت، رزق، امن، سکون، اس کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہ میرا رب انسان سے جھولی پھیلا کر کیا مانگتا ہے؟ خود حدیث قدسی کے اندر کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا ہے، میں دن کے وقت اپنی جھولی کو پھیلا کر کھڑا ہوتا ہوں کہ رات کا بھولا بھٹکا کوئی آئے، رات کو گناہ کرنے والا کوئی آئے، رات کو گناہوں کے اندر لتڑا ہوا کوئی آئے، رات کی تاریکی کے اندر گناہوں کو کرنے والا، سیئات کو کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کو کرنے والا کوئی آئے، مجھ سے توبہ کو طلب کرے، میں اس کو معاف فرما دوں، اور رات کے وقت وہی اللہ رب العزت کی ذات پھر اپنی جھولی کو پھیلا کے کھڑی ہوتی ہے کہ دن کے وقت گناہوں کو کرنے والا، سیئات کو کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کو کرنے والا، اللہ رب العزت کی بغاوت کرنے والا، اللہ رب العزت اس کے اوامر، اس کی نواہی میں اس کی مخالفت کرنے والا کوئی آئے، اور رات کی اس تاریکی کے اندر، رات کے اس اندھیارے کے اندر میرے سامنے جھولی کو پھیلائے، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، میرے سے خیر کو طلب کرے، مجھ سے مغفرت کو طلب کرے۔ اللہ رب العزت خود کہتا ہے، میں رات کو بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، میں دن کو بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں کہ رات کے وقت کا بھولا آئے، دن کے وقت کا بھولا آئے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، آدم کے سارے بیٹے وہ بہت
وہ اللہ رب العزت کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ رب العزت کے مخالفت کرنے والے، اللہ رب العزت اس کے حکموں کو چھوڑنے والے اور سیئات کرنے والے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں. اس حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی شخص بھی آدم کے بیٹوں کے اندر ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو. آگے کیا کہا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. لیکن ان گناہگار بندوں کے اندر، ان گناہوں کو کرنے والوں کے اندر، ان بہت زیادہ سیئات کو کرنے والوں کے اندر بہتر کون ہے؟ زیادہ خیر والا کون ہے؟ خیر کے راستے کے اوپر موجود کون ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ. اور ان گناہگاروں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ آج جناب ہم پیپر دینے جاتے ہیں اسکول کے اندر، کبھی کسی ٹیچر نے کہا ہے یہ بڑا لائقوں کے اندر، نالائقوں کے اندر لائق ہے، اس کو جناب والا یہ جناب بڑا گستاخوں کے اندر اچھا ہے، یہ نافرمانوں کے اندر اچھا ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت، اس کی عظمت ہے، اس کی عظیم رحمت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کے اندر سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے جھولی کو پھیلا کے مغفرت کو طلب کرنے والا. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. گناہگار سارے ہیں، گناہوں کو کرنے والے سارے ہیں، لیکن ان میں خیر والا کون ہے؟ ان میں بہتر کون ہے؟ ان میں عظیم کون ہے؟ ان میں بہتر وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جھولی کو پھیلا کر اللہ سے مغفرت کا سوال کرنے والا ہو. اور مومن و مسلمان اس کی تو نشانی خود کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمائی ہے اور بیان فرمائی ہے. کہا ان المؤمن یرا ذنوبہ، کہا بے شک مومن بندہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ وَقَالَ بِهِ هَكَذَا. وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن بندہ اور فاجر بندہ، اس کے درمیان تفریق کیا ہے، اس کے درمیان فرق کیا ہے، اس کے رویے کے اندر فرق کیا ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ، مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر اس کی نظر اس انداز سے ہوتی ہے کہ بے شک وہ اس انداز سے اپنے گناہوں کو دیکھنے والا ہوتا ہے کہ انہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے. یہ مومن بندے کی نشانی ہے. اس کو گناہوں کا احساس اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور مجھے تہس نہس کر کے رکھ دے گا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ. اور فاجر آدمی اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، گناہوں کو کتنا لائٹ لیتا ہے، گناہوں کے حوالے سے اس کا جسچر کیا ہوتا ہے. ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی عنفہ. اور فاجر بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح کوئی مکھی اس کے ناک کے اوپر آ کے بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا ہو. آج ہمیں اس بات کا ارادہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کا اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو اپنی آبزرویشن کرنی ہے، سیلف آبزرویشن کرنی ہے، اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ہم کس پلڑے کے اندر کھڑے ہیں. کیا ہم گناہوں کو کرنے والے، گناہوں کو کرنے کے بعد ہمارا عالم یہ ہے کہ انہ قاعد تحت جبل، کہ ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہماری ناک کے اوپر کوئی مکھی جس طرح بیٹھی ہو اور ہم نے اس کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا ہو. کیا ہمارا عالم ویسا ہے؟
بہت تھوڑے ایسے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے خوف سے کپکپانے لگتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے پریشان ہونے لگتے ہیں، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ہر وقت اللہ کے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ اور بہتوں کی ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے کہ ہمارے اوپر گناہوں کے اثرات ہی کوئی نہیں ہے، دن بھی گناہوں میں گزر رہا ہے، رات بھی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اس کو اگر توبہ کی ضرورت تھی، اگر انہوں نے توبہ کی تو بتا تیرا اور میرا کیا عالم ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اللہ کی ناراضگی کو محسوس کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام توبہ کرے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بیٹے نے انکار کیا، کہا اللہ کا عذاب آئے گا مجھے بہا کر لے جائے گا، کہا نہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ کا عذاب مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے اہل پہ عذاب نہیں آئے گا، اور یہاں پر توحید کی اہمیت بھی اللہ نے بیان کی ہے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام تیرا بیٹا، تیرا خون اس میں گردش کرتا ہے، لیکن رب کی توحید کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے اس کو تیرے نسب سے نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کہا اے نوح علیہ السلام آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے توبہ کے لیے، استغفار کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت سے مغفرت کی طلب کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رجوع اللہ کرنے والے ہیں۔ ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے جب وہ بندہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی جب کہا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکار پکار کر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے مومن و مسلمان بندے تو کیوں نہیں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہا؟ یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ اللہ کے نبی کی بشارت کے مطابق لوگوں، انسانوں، مسلمانوں تمہاری مغفرت کا مہینہ ہے۔ اگر تم نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، اگر تم نے قیام کیا، اگر تم نے روزے رکھے، اخلاص کو اپنا لیا، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ تمہیں معاف فرما دینے والا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑا کون؟ وہ معصوم عن الخطا۔ لیکن آج یہ ہے صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ کائنات کا امام اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت استغفار کی برکتیں، توبہ کی برکتیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آج کوئی آئے اور کہے او میں گناہ کرنے والا، مجھے معاف کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ آج کوئی آئے کہے میں چوریاں کرنے والا، میں ڈاکے مارنے والا، میں رشوت لینے والا، میں سود کھانے والا، اور جاؤ تم توبہ کرو، توبہ کے لیے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اعمال صالحہ کی گارنٹی دو۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ صرف توبہ کو قبول نہیں کرے گا، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے بشارت دی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ وہ توبہ تو
بدعمالیوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تیری گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آج لوگ معیشت کی وجہ سے پریشان ہیں، اس ملک کی معیشت ترقی نہیں کرتی ہے۔ آج لوگ بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رب بیٹا عطا کیوں نہیں کرتا ہے، میرا وارث کون ہوگا؟ آج لوگ فصل کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور تو مغفرت مانگ، اللہ سے توبہ کر، اللہ کے سامنے استغفار کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا۔ اللہ کیا کرے گا؟ بارشیں تیری مرضی کے مطابق ہوا کرے گی۔ اللہ تجھے بیٹے بھی عطا کرے گا اور تجھے رزق بھی فراہم عطا کرے گا۔ اور صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت تجھے جنات کا وارث بنا دے گا۔ آج لوگوں کے پاس عجیب و غریب باتیں، بھئی ہمیں کون معاف کرے گا، ہم بڑے گناہگار، آؤ توبہ کرنے والوں کو سنو تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آتی ہے، آگے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، میں بڑی گناہگار، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ حاملہ ہے زنا کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا، اس کے سرپرست کو بلایا گیا، کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور جب اس کی اولاد ہو جائے، جب پیدائش ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کے آنا۔ بچہ پیدا ہوا، عورت کو لایا گیا، اس کے کسی صحابی کے حوالے اس کے بچے کو کیا گیا، اس کو زمین میں گاڑا گیا، رجم کیا گیا۔ رجم کرنے کے بعد کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے جنازے کو پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدکارہ عورت تھی، آپ اس کے جنازے کو پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمایا؟ کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 اہل المدینہ لوسعتهم۔ کہا اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اللہ ساروں کو معاف فرما دے۔ اور مائز رضی اللہ تعالی عنہ، مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ آیا مائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، ان لوگوں کو گناہوں کا کتنا احساس تھا۔ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ اتنا احساس گناہوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے اللہ کے رسول کو کہتا ہے یا رسول اللہ الطاہر، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے گناہوں پہ پاک کر دیجئے، میرے گناہ کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ جا گھر جا کے اللہ سے معافی کو طلب کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا، وہ پلٹ کر دوبارہ آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھیجا، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ یہ دیوانہ و مجنون تو نہیں ہے؟ آج یہاں پر رک کے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج اسلامی سزاؤں کے اوپر بکواس کرنے والے اور ہمارے بال بھائی وہ بھی بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہونے والے کہ جناب یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں۔ اس حدیث کے اندر، ان احادیث کے اندر ہمارے لیے نمونے والی، ہمارے لیے اصلاح والی بہت سی باتیں موجود ہیں۔ صرف دو باتیں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو واپس پلٹایا، محدثین شارحین کہتے ہیں کہ مقصود و مطلوب یہ
اللہ رب العزت کی حدوں کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر حدوں کو لازمی قائم کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے۔ ہاں، جب گواہیاں موجود ہوں گی، آن پیپر ہر چیز موجود ہوگی، پھر حد کو قائم کیا جائے۔ لیکن ایسے معاملات کے اندر جہاں پہ گواہان موجود بھی نہیں ہیں تو وہاں پر کوئی اسلام جو ہے وہ تعاقب نہیں کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر نہیں گھستا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس پلٹایا، اس کا مقصد یہ تھا وہ کہ گھر جائے، توبہ کرے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ نہیں تو توبہ، ان کو اللہ رب العزت کی اس حد کے پامال ہونے کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم پہ اللہ کی حد کو قائم کیا جائے، اللہ رب العزت کی حد کو ہم پہ لاگو کیا جائے۔ اور آج مسلمانوں کا عالم کیا ہے؟ کہیں کسی کی بارے میں کوئی برائی، کسی کی کوئی خبر مل جائے، اس کے کسی گناہ کی خبر مل جائے، اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں دستی کی کرتا سی، بتانا کیا کر رہا تھا، کس حالت میں تم نے اس کو دیکھا۔ ہاں مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیب کے اوپر پردے کو ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کے اوپر، ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال، قیامت کے روز اللہ رب العزت تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو صحابہ کہ یہ دیوانہ و مجنون تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی دیوانہ و مجنون نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کیا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی؟ اللہ کے نبی کا صحابی آگے بڑھتا ہے، اس کے منہ کو سونگتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اس نے شراب بھی نہیں پی۔ کہا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو رجم کرو۔ اس کو رجم کیا گیا، صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا دعا کرو اللہ معاش کو معاف فرما دے۔ صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی، ایک کہنے لگی وہ بڑا گناہگار تھا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایک جماعت کہنے لگی اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان سے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ كُتِبَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اللہ کی قسم مایوس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت کے درمیان اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا اللہ ساری امت کو معاف فرما دیتا۔ اور لوگوں آج تم کیوں نہیں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پلانے والے؟ آج تم کیوں نہیں اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے؟ آج تم کیوں نہیں اپنے سینوں میں سچی توبہ کے جذبے کو پیدا فرمانے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، 99 انسانوں کا قاتل ہے، تلاش کر رہا ہے اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں بتلاؤ میں کسی عالم سے اپنے گناہ کی سنگینی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے بتا دیا۔ کہا پتا لگنے کے بعد اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میری مغفرت کیسے ہو؟ کہا تو 99 لوگوں کا قاتل ہے اور قتل اتنا بڑا گناہ ہے، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس عالم دین کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی بھی توبہ کا احساس ہے، ابھی بھی اللہ رب العزت کے ہاں گناہ جو کیا ہے، اللہ کی نافرمانی جو کی ہے، اس کی شدت کا احساس ہے۔ لوگوں سے پھر سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ، کسی عالم کا بتا دو۔ ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے بتاؤ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہوں، جنات کا وارث بننا چاہتا ہوں، جنت میں داخلے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ فلاں بستی ہے نیکوکاروں کی، اس بستی کے اندر اپنی زندگی کو بتا دو، آئندہ ساری زندگی اس بستی کے حوالے کر دو، وہاں ان کے ساتھ نیک اعمال کرو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص نکلتا ہے اور پیغام اجل آ جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کون سا ایسا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے نوجوان یہ بات کہتے ہیں عمرے پہ جائیں گے، حج کر کے آئیں گے، شادی کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے، اس کے بعد جناب والا
گناہوں کو ترک کر دیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی لوگوں کو لگا لیں گے، اور ظالم آدمی تیرے پاس کہاں پر وہ سرٹیفکیٹ موجود ہے؟ مجھے بھی دکھلا جس پہ اللہ رب العزت نے تیری تاریخ وفات کو درج کیا ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ میں فلاں دن تک زندہ رہنے والا ہوں۔ کیا تو نے نوجوانوں کو اپنی زندگی کے اندر مرتے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے لڑکپن کی بہاروں کے اندر لوگوں کو دنیا کو چھوڑتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اور کچھ نہیں ان روڈوں کے اوپر، ان سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹ کے بعد پڑی ہوئی لاشوں کو نہیں دیکھا ہے؟ آج بتا تیرے پاس کیا ایسا جواز ہے کہ تو گناہوں کو تول دیتا چلا جا رہا ہے، جبکہ میرا مالک، میرا رب اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ 100 انسانوں کا قاتل جب وہ بھی بستی کی طرف سفر کر رہا ہے، راستے میں فوت ہو جاتا ہے، اور جنت و جہنم کے فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ گناہگار تھا، اس نے 100 انسانوں کا قتل کیا تھا، آؤ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ایک طبقہ کہتا ہے، ایک گروہ کہتا ہے نہیں، اور ایک فرشتوں کی جماعت کہتی ہے نہیں، یہ تو توبہ کرنے والا، وہ بستی کی طرف سفر کر رہا تھا، اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ اگر اس کا فاصلہ اس نیکوکاروں کی بستی کی طرف اس کے مقابلے پہ جہاں سے یہ نکلا ہے، اگر فاصلہ کم ہوا یا جس طرف کو فاصلہ ہوا اس اعتبار سے فرشتے اس کو اپنے حوالے کر لیں۔ اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہوا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اگر جہاں سے چلا وہاں سے فاصلہ کم ہوا تو اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ اور میرا اللہ، میرا مالک کو کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحمت والا ہے، کتنا معاف فرما دینے والا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسی کوئی روایت بھی کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ میرا اللہ 70 ماؤں جتنی محبت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو صحیح روایت موجود ہے، اللہ نے کہا 100 حصے رحمت، 100 حصے محبت کے اللہ نے ایک زمین پہ نازل کیا ہے۔ اس ایک حصہ رحمت و محبت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کتا اپنے پلے سے پیار کرتا ہے، بلی اپنے بچے سے، شیر اپنے بچے سے، ایک دوسرے سے دنیا میں جو بھی پیار کرنے والے ہیں، جتنے بھی شفقت کرنے والے ہیں، وہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے کرنے والے ہیں۔ باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ پھر بتانا چاہتا ہوں اللہ 70 ماؤں جتنی پیار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ لاکھوں اربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آؤ اپنی چولی کو پھیلا کے مغفرت کو طلب تو کرو، آؤ اپنی چولی کو پھیلا کر اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو، رجوع اللہ کے لیے تم اللہ کا رخ تو کرو، پھر اللہ کی رحمتوں کو امڑتے ہوئے دیکھو۔ اللہ نے اس شخص پہ بھی اپنی رحمتوں کو کیسے نازل کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اس شخص کا فاصلہ جہاں سے وہ چلا ہے وہاں سے کم ہے، اور جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں سے فاصلہ زیادہ ہے۔ اللہ زمین کے دونوں ٹکڑوں کے اوپر وہی نازل کرتا ہے، ایک ٹکڑے کو کہتا ہے اور جا اپنے سے فاصلے کو بڑھا دے، اور دوسرا ٹکڑا جہاں نیکوکاروں کی بستی ہے اور جہاں پر وہ شخص پڑا ہے، اللہ اس ٹکڑے کو کہتا ہے تو اس کو لے کر اپنی طرف سمٹ جا۔ معنی و مفہوم کیا ہے؟ اللہ اس شخص کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے آتی دنیا تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اور لوگوں آؤ اللہ سے مغفرت کو طلب کرو، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کو غفار پاؤ گے، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کے لیے چولی کو پھیلاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ کو مغفرت کرنے والا ہی نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کرنے والا پاؤ گے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اور اللہ رب العزت کو توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے، گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اللہ کو دلوں کے حالوں کو جاننے والا پاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو
جو سنا گیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حضرات دی وقار دو اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اپنا درد دل سچی بات ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہنے والا. سب سے پہلی بات جو آیت مبارکہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے آج ملک پاکستان کے سیاسی حالات جس طرف ہیں آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن جو بات افسوس کی ہے، جو بات دکھ کی ہے، تکلیف کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے حصول کے لیے سیاست کرنے والے، اپنے نام اپنی پارٹی کی جنگ لڑنے والے اور مسلمان ان کے پیچھے پاگل ہوئے پھرے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اہل سنت کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے، ان کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنی، عداوت، بغض، اس کی دیواروں کو کھڑا کرنے والے، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نکالنے والے، صرف کس لیے کہ میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں یا میں عمران خان کا سپورٹر ہوں. دوسرے کو اس لیے گالی نکال رہا ہوں، اس لیے برا بھلا کہہ رہا ہوں، اس کی توہین، اس کی پگڑی سرے بادار اس لیے اچھال رہا ہوں، گندی گالیاں فوج کوئی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے جس کا تعلق، جس کے ساتھ میرے بھائی کا تعلق نہیں ہے. سچی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون. زمین کی وراثت وہ نواز شریف کا حق نہیں، زمین کی وراثت عمران خان کا حق نہیں، زمین کی وراثت بھٹو کے بیٹے کا حق نہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین کی وراثت اگر حق ہے تو وہ اللہ کے صالح بندوں کا حق ہے، اور وہ بھی کوئی ذاتی جاگیر کے لیے نہیں، وہ بھی اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، کہ زمین اللہ کی ہے، حکم بھی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا چلنا چاہیے. جن بدبختوں سے ہماری عداوت، دشمنی اور بغض ہونا چاہیے تھا، جن سے نفرت ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول کے غدار، دین کے دشمن، دین کے باغی یا کم از کم دین کے غدار ہیں، آج ہم ان کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے لڑ رہے ہیں، اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. جس سے محبت رکھنا، جس سے پیار کرنا، جس سے معدت رکھنا، جس سے دوستی رکھنا، جس سے ولایت رکھنا، جس سے تعلق رکھنا، جس سے نسبت رکھنا، وہ ہمارے پہ لازم اور واجب تھا. کیا الولاء والبراء ہم نے چھوڑ دیا، سننا ہی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کا فہم ہم نے ترک کر دیا. نہیں معلوم تمہیں ولایت و برات کے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بغض رکھنا، اہل ایمان سے محبت رکھنا، ایمان کے ڈاکوؤں سے نفرت اور بغض رکھنا، یہ ہمارے پہ لازم تھا. اور عالم یہ ہوا پڑا ہے ایک دوسرے کو صرف
اپنی گندی پارٹیوں کی خاطر ہم گالیاں نکال رہے ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے کے ہم جو ہے تقدس کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ہے ان کے پاس؟ رات گئے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شاہراہوں کے اوپر میوزک لگا کے اپنے پارٹی کے گیت سنانا ان کے پاس یہ ہے؟ کیا ہے کیا ان کے پاس؟ اور آج ہم ان کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں, ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت یہ پسند نہ کرے کہ مومن و مسلمان ایک دوسرے سے ناراض سوئیں, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے کو سرے عام برا بھلا کہتے پھرے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے پھرے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ کب اپنا تعلق اللہ کی پارٹی سے جوڑو گے؟ کب تم حزب اللہ کا لشکر کا حصہ بنو گے؟ اس لشکر کا کہ زمین کے کوئی باشندہ, زمین کا کوئی حکمران, کوئی سیاستدان اس پارٹی کا سربراہ نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, کہ اس پارٹی کا سربراہ آسمان والا رب ہے. اور وہ پارٹی کب مارے وجود میں آتی ہے؟ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگے, رسول اللہ سے پیار کرنے لگے, اہل ایمان سے پیار کرنے لگے, تو پھر ایک پارٹی وہ مارے وجود میں آتی ہے. اور اس پارٹی کا سربراہ زمین کا کوئی سیاستدان نہیں بلکہ آسمان والا رب ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ. آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل رسوا شکست اس سے دو چار ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. لیکن اللہ کہتا ہے جب تم میری پارٹی کا حصہ بن جاؤ گے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو پھر میری پارٹی کے لیے بشارت یہ ہے کہ اس نے غالب آ کے رہنا ہے. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا, ایک دوسرے کے لیے اپنے گھر کو آدھا کیا, کہا یہ تیرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. ایک دوسرے کے لیے کہا یہ میرا سارا مال آدھا تو لے لے, آدھا میرا ہو گیا. تاکہ مثالیں ایسی ملتی ہیں ایک دوسرے سے پیار کی, ایک دوسرے کے لیے قربانی کی, کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا میری دو بیویاں ہیں جو تجھے پسند آتی ہے, اس پہ ہاتھ رکھ, اشارہ کر, میں طلاق دیتا ہوں, اس سے شادی کر لے. آج ہمارا کیا رویہ ہے, آج ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ وہ ایک دوسرے کو جنگ کے عالم میں زخمی حالت کے اندر پانی کو پلانے کے لیے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میرا وہ بھائی پیاسا ہے, اس کو پہلے پانی پلا دو, وہ پیاسا ہے, اس کو پہلے پانی پلا دو. اور ہم ان بدبخت سیاستدانوں کی خاطر لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور دوسری اہم بات جو سچی بات یہ ہے, انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا, وہ بات یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرکز ہم اس مرکز کے اندر کسی کرسی کے دعوے دار نہیں ہیں, کسی چودراہٹ کے دعوے دار نہیں. سچی بات یہ ہے یہ اللہ رب العزت کی نوکری ہے, اور اللہ رب العزت کے اس مرکز, اللہ کی اس مسجد کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہے. آپ لوگ, اللہ بھی شاہد ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی توفیق سے, اللہ کے احسان کے ساتھ اپنی جیب سے اس مرکز, اس ادارے کی خدمت کرنے والے ہیں. اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں, آج صرف کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی تعریف مقصود ہے, ڈیلی پچھلے 2.5-3 سال سے کہاں ویلنسیا, کہاں یہ لارنس روڈ کا مرکز, یہاں ڈیلی آنا ایک مشقت کی بات ہے. گھریلو ذمہ داریوں کو ترک کر کے, اور جب سے شادی ہوئی ہے شاید ایک دن بھی اپنے بزنس کو, اپنے آفس کو وقت نہیں دیا ہے. صرف اس ادارے کی خاطر وہاں سے چلتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں, اور مقصود اللہ کی قسم مقصود صرف یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا حصول ہو جائے. اور میرے اللہ رب العزت نے ایک ماں سے کچھ زائد اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا. میں نے, اللہ شاہد ہے, اللہ شاہد ہے, اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کر
اللہ تو بیٹا عطا کر، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ اور یقین مانو آج اس منبر پہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک بیٹا نہیں، اللہ رب العزت جتنے بیٹے عطا کرے گا سب کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اور یہ بات ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے یہ بات کہنے جا رہا، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد اور گواہ ہے، اور آج کے بعد آپ گواہ رہیے گا، یہ مرکز، یہ ادارے، یہ دین کے کلے، یہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ آج اگر اللہ رب العزت نے ان کی خدمت کے لیے چنا، نہیں کہوں گا، اللہ رب العزت نے اگر ان کی خدمت کے لیے ہم پہ کچھ ذمہ داری کو عائد کیا ہے تو اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ دعا ہوگی کہ اللہ اگر اس کی کچھ خدمت کی ہے وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے، اور جہاں خدمت کے اندر کوئی کوتاہی رہی ہے اللہ تو اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یہ میرے یہاں پہ رفاقہ پہلی صف کے اندر ہی کئی موجود ہیں، عمران بھائی، محسن بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اس ادارے کی خدمت کرنے والے ہیں۔ میں یہ بات اللہ وجہ البصیرہ کہہ رہا، یہ کوئی وراثت نہیں ہے، کل کلا ہم نہیں ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ہماری اولاد اس قابل نہ ہوئی تو پھر ان مدارس اور ان مراکز ان کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت کوئی نئے لوگ پیدا فرما دے گا۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ قیامت کی دیواروں تک ہماری نسل کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتے رہنا جو اس مرکز، جو اس ادارے، اور صرف اس مرکز اور ادارے نہیں بلکہ اللہ تیری زمین پہ تیری حاکمیت کی جنگ لڑتے رہے۔ اور آپ سے یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمارا مشن وہ ہم سے کبھی آ کے پوچھیے، یہ مرکز صرف ہمارا تو نہیں ہے، یہ آپ کا مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کبھی آ کر پوچھیے، میں ڈیلی یہاں پر ہوتا ہوں، آج کل رمضان ہے، رمضان کے بعد ادارہ کھلا ہو، آپ ڈیلی مجھے یہاں پر پائیں گے، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آئیے مجھ سے پوچھیے کہ کہیے میرا یہ رہیر تمہارا منہج کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ اللہ کی قسم اس ادارے کے خدمت، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے حاملین کتاب و سنت راسخین فی العلم علماء کی تیاری کی جائے، ایسے علماء کو تیار کیا جائے جو پوری دنیا کے اندر کتاب و سنت کے جھنڈوں کو گاڑ دیں، اور پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم کتاب و سنت کے نور سے منور کر دیں۔ آئیں، آپ کے ساتھ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی ان پٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو صرف یہاں پر نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شاید بہت کچھ ادارے میں ہوا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، لیکن ہم یہاں نہیں، ہم اس کو کہیں فار اپارٹ لے کے جانا چاہتے ہیں، کہیں بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی ممکن ہے، آپ کے ساتھ کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ قیم الہی ظہیر کا ادارہ نہیں ہے صرف، یہ اقتسام الہی ظہیر کا ادارہ نہیں ہے صرف، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے اس کی نوکری عطا کی ہے ہمیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے دین کی نوکری اور خدمت کرتے رہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان علماء کو تیار کرنے کا مقصد، ان کو پیدا کرنے کا مقصد، ان پہ محنت کرنے کا مقصد، ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ترقی کی منزل کی طرف ہم نے پہلا سٹیپ لیا ہے۔ آپ چلیے، انشاءاللہ ان علماء کو ہم تیار کریں گے، ایسے راسخ فی العلم علماء تیار ہوں گے کہ پاکستان میں کتاب و سنت کے نظام کو نافذ کرنا اور اس کو یقینی بنانا اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولین ترجیح ہوگی، حق بات کرنا ان کی اولین ترجیح ہوگی، علم میں رسوخ ہوگا، علم میں دقت ہوگی، صحابہ کے منہج کے وارثین ہوں گے،
یہ صدقہ جاریہ ہوں گے. اور ان کو تیار کرنے کے لیے ان کو تیار کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. مقصد وہی ہے کہ اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام آ جائے, اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا جائے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, اپنے بچوں کو ادارے کے اندر داخل کروائیے, درس نظامی کے اندر, حفظ کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروائیے. اور آئیں کسی کے پاس کوئی اچھا پلان ہو جو ان دین کے طلبہ کے لیے, جو ان دین کے طلبہ کے حوالے سے کوئی اس قسم کا ذہن رکھتا ہو کہ جناب ان کو کس انداز سے ترقی, مزید ان کو کس انداز سے انفلوئنشل بنایا جا سکتا ہے, تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے کھلے سینے کے ساتھ آپ کے مشوروں کو لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھے. اس کے ساتھ تعاون کرنے والے, ان کی خدمت کرنے والے, اللہ ان کو آباد کرے. اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, بھائی زبیر نے, اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کے والدین کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ والد گرامی قدر کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک بھائی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں, اللہ رب العزت اس ہماری ماں کو, ہماری بہن کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائے. ایک بھائی, اس کا رشتہ دار, کوئی بیٹا غالباً وہ قید کے اندر ہے, اللہ اس مظلوم کو رہائی نصیب فرما. اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر اپنی تکلیفوں, اپنی پریشانیوں کو لے کر آئے ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اس ادارے کو قیامت کی دیواروں تک قائم رکھنا, اس ادارے کے ساتھ خدمت کرنے والوں کو آباد کرنا. اللہ اس ادارے سے علم, نور, اس کی کرنوں کو قیامت کی دیواروں تک بکھیرتے رہنا. اللہ اس کو ترقی کی منزلوں پہ اللہ بہت زبردست انداز سے چلانا. اللہ جو کہا گیا, جو سنا گیا, جو رہ گیا, اللہ جو دل کے اندر دعائیں اور تمنائیں موجود ہیں, اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. سب دعاؤں کو, تمناؤں کو قبول و منظور فرما. ایک آخری اعلان ہے, باہر ضیاء حدیث رسالہ موجود ہے, جو خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.